میں نے جو ڈسکشن دیکھی ٹریٹر پارسی کی اور جان مرشیمر کی، یہ ڈسکشن اب سے تو پرانی ہے، ایک دن پرانی ہے. یہ اس وقت کی ہے جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت دھانسو قسم کی، سخت قسم کی اسٹیٹمنٹس دے دی تھیں کہ میں ایران فتح کر لوں گا، اسٹریٹ آف ہارمز کو کر دوں گا. تو دونوں نے اور جان مرشیمر نے امریکی صدر کا بہت مذاق اڑایا اس ڈسکشن میں. لیکن اس میں ٹریٹر پارسی نے جو ایکسپلین کی کہ ایران در حقیقت یہ کہہ رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ سدن لیبنن سے نکل جائے. اسرائیل تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم اندر بیٹھیں گے 6-7 میل کی پٹی بنا کے پھر بھی امن رہے گا، لیکن ایران کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسرائیل کو ساؤتھ لیبنن کو ویکیٹ کر دینا چاہیے، اس کو اپنے انویژن کو ختم کرنا چاہیے. ابھی تک اب یہ کیسے ہوگا، لیکن جان مرشیمر کا پوزیشن یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ٹرمپ کو زور دے کے ایز اے سپر پاور جس کے اوپر اسرائیل اکارڈنگ ٹو جان مرشیمر ہر طرح سے ڈپینڈنٹ ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے اسلحے کے لیے، اپنی انرجی کے لیے، اپنے روپے پیسے کے لیے، اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے، تو اسرائیل کو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ماننی ہی پڑے گی، جن نے مرضی اللہ تلے کیوں نہ کرے، اور ان کو لیبنان سے اکارڈنگ ٹو جان مرشیمر نکلنا ہی پڑے گا. ابھی جو ڈسکشن تھی جان مرشیمر اور ٹریٹر پارسی کی، جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ ڈسکشن ایک بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں جن کا نام ہے ٹام سوئٹزر. یہ ٹام سوئٹزر جو ہیں یہ ہیں تو کہیں سوئٹزرلینڈ میں، ٹام سوئٹزر ہی ہے میرا خیال ان کا نام، اف آئی ایم ناٹ رانگ، بالکل صحیح ہے، ٹام سوئٹزر. ٹام سوئٹزر ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں میرا خیال ہے، یورپ میں، لیکن ہیں یہ آسٹریلین ہیں اور بڑے برٹش قسم کے ایکسنٹ سے، آسٹریلین ایکسنٹ سے بات کرتے ہیں. جب ان کی ڈسکشن پاکستان میں ہمارے ایک دوست نے دیکھی، بہت ہمارے ایک عزیز دوست بہت مینٹر ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا کامنٹ کیا مجھے، میں نے وہ کامنٹ پڑھا ہے ان کا، میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈسکشن کے اندر جان مرشیمر نے اور میرے خیال ٹریٹر پارسی نے دونوں نے خود مانا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اور یہ ساری پبلیکیشنز کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. میرے دوست کو یہ اعتراض ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ ہے. یہ اصل میں اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ اس ڈسکشن کے درمیان میں، ٹام سوئٹزر کی ڈسکشن کے درمیان میں یہ ذکر آتا ہے کہ کیسے چند دن پہلے ٹریٹر پارسی کو امریکہ سے ڈیپورٹ کروانے کے لیے زائنسٹ لابی نے بڑی زبردست کوشش کی. سٹوری چھپائی گئی ایک پبلیکیشن کے اندر جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ٹریٹر پارسی کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اور ٹریٹر پارسی کو شاید ایرانی حکومت فنڈ کرتی ہے، اور اسی لیے ٹریٹر پارسی جو کہ سویڈش سٹیزن ہے، یہ پاکستان امریکہ کے اندر بیٹھ کے کوئنسی انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے اور ایران کے فیور میں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن یہ وہ چیز تھی جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ زائنسٹ لابی کو شٹ اپ کال دی. جب اس کا ذکر ہوا تو ٹریٹر پارسی نے، ٹام سوئٹزر نے پھر یہ بھی یاد کروایا، ٹریٹر پارسی نے یاد کروایا پروفیسر جان مرشیمر کو کہ آپ کو بھی جب 2007 میں آپ کی کتاب آئی تھی اسرائیلی لابی، تو اس کے بعد سارا کا سارا جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس نے آپ کو سینسر کر دیا، آپ کو کہیں نہیں بلایا جاتا، آپ کے کالم کہیں نہیں چھپتے. یہ حقیقت ہے کہ 2007 کی کتاب کے بعد اتنا ریئیکشن کیا زائنسٹ لابی نے اور پرو اسرائیل فورسز نے کہ جتنی میجر پبلیکیشنز تھیں، نیو یارک ٹائم ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، لاس اینجلس ٹائم ہو، فورن پالیسی ہو، فورن افیئرز ہو، ان میں جان مرشیمر کے پیسز چھپے نہیں. CNN، CBS، NBC، ABC یا اسے کہتے ہیں MS ناؤ جو اب ہے، انہوں نے کبھی بھی MSNB پہلے تھا، انہوں نے کبھی بھی جان مرشیمر کو اور پروفیسر دوسرے جو تھے والٹس پتہ نہیں کیا، ان کو بلایا نہیں کبھی بھی. تو لیکن ٹریٹر پارسی نے کہا کہ دیکھیں آج آپ پہلے کے تھینکس ٹو سوشل میڈیا آج آپ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مقبول ہیں. حقیقت کیا ہے کہ 2007 میں پروفیسر جان مرشیمر کو نہ امریکہ میں یا دنیا میں لوگ اس طرح سے نہیں جانتے تھے جیسے آج ان کو جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. اور سوشل میڈیا کو زائنسٹ اپنے تمام تر انفلوئنس کے باوجود امریکہ میں چونکہ رول آف لا تھا، وہ سوشل میڈیا کا راستہ نہیں روک سکے، اور سوشل میڈیا نے زائنسٹ ولوم کو بہت حد تک جو ہے وہ امریکہ میں پنکچر کر دیا. پالیسی لیول میں ابھی بھی ان کی پاور ہے، لیکن اسٹریٹ لیول کے اوپر ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور ابھی جان مرشیمر کی صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف وہ انتہائی پاپولر ہیں بلکہ ان کا جو سب اسٹیک ہے جس کو میرا خیال ہے وہ ہر دن اس پہ لکھتے ہیں، اور 84,000 سے زیادہ لوگوں سے فالو کر رہے ہیں، جس میں سے کم از کم 1/3 to half جو ہیں وہ پیئنگ سبسکرائبرز ہیں، جو کہ $7 to $8 جو ہے وہ ہر مہینے دیتے ہیں پروفیسر جان مرشیمر کو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پروفیسر جان مرشیمر اپنے پرسپیکٹیو کی وجہ سے اس وقت کتنے کامیاب ہیں. یہ وہ ساری ڈسکشن ہے جسے مس انڈرسٹینڈ کیا گیا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ پاکستانی ذہن کے اندر، میں دیکھتا ہوں روز ہی میں ایسے کامنٹ پڑھتا ہوں کامنٹ سیکشن میں، جسے لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیوٹرل میڈیا ہونا چاہیے یا کوئی نیوٹرل میڈیا ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی کوئی میڈیا نہ نیوٹرل تھا کبھی، نہ ہے، نہ ہوگا. بیکاز میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک پبلیکیشن یا ایک میڈیا پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کانٹینٹ اس کے اندر ہو یا پرنٹ کانٹینٹ ہو، اس کا ایک پرسپیکٹیو ہوگا، اس کی ایک اوپینین ہوگی،
اس کی ایک پوزیشن ہوگی. جب آپ کی پوزیشن کنسرویٹو ہوگی, یہ ریلیجس ہوگی, یا آپ کی پوزیشن لبرل ہوگی, تو جو ہے دوسری سائڈ آپ کو کبھی بھی نیوٹرل محسوس نہیں کرے گی. اب نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, لاس اینجلس ٹائم اور جتنی پبلیکیشنز ہیں, ان کے اوپر خالی وہ والے اعتراضات اور آبجیکشنز نہیں ہیں جو ایک پاکستانی مسلم مائنڈ سے دیکھے جاتے ہیں. وہ تو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل سے ہمدرد ہیں. ان کے اوپر سب سے بڑا تو اعتراض یہ ہے کہ یہ فیروشسلی لبرل ہیں اور مذہب کی رسپیکٹ نہیں کرتے. ان کے اندر ایسی چیزیں چھپتی ہیں, یہ اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں سارے ریلیجس حلقوں کا اور سرکلز کا, کہ ان کے ظاہر ہے کہ امریکہ کے مذہب پرست طبقے جو ہیں وہ ان کے بڑے خلاف. لیکن چونکہ یہ مذہب کے خلاف ہیں, یہ مذہبی پالیٹکس کے خلاف ہیں اور یہ لبرل ہیں, اسی وجہ سے پھر یہ امیگرینٹس کے اوپر مرہم رکھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ بلیکس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں, یہ مسلمان امیگرینٹس کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں, یہ انڈینز کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں, یہ جوز کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں, یہ ہومو سیکشولز اور لیسبینز کے ساتھ سمپیتھیٹک ہیں. یہ وہ ایشوز ہیں امریکہ کی پالیٹکس کے یا میڈیا کے, جنہیں اگر آپ امریکہ میں نہ رہے ہوں ٹھیک طرح سے, بہت وقت آپ نے یہاں نہ گزارا ہو, آپ اس سوسائٹی کا حصہ نہ ہو, تو باہر سے بیٹھ کے ان ایشوز کو ٹھیک طرح سے اپریشیٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. ہمارے جو کنسرنز ہیں پاکستانیوں کے امریکہ سے ریلیٹڈ, وہ تو امریکہ کے پرسپیکٹو کا ٹائنی پارٹ بھی نہیں ہے. امریکہ کے اندر تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ قسم کے ڈائنامکس ہیں میڈیا کے یا سوسائٹی کے, یہ پالیٹکس کے. اچھا, ایک اور جو بہت بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے وہ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ٹروتھ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی کنکریٹ ایک ریالٹی ہے جس پہ سب لوگوں کا کنسنسس ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمام طبقہ فکر کا اپنا اپنا سچ ہے. مسلمانوں کا اپنا سچ ہے, یہودیوں کا اپنا سچ ہے, اسرائیلیوں کا اپنا سچ ہے, فلسطینیوں کا اپنا سچ ہے, کرسچنس کا اپنا سچ ہے, رومن کیتھولک کا اپنا سچ ہے, پروٹیسٹنٹس کا اپنا سچ ہے, امریکنس کا اپنا سچ ہے, انڈینز کا اپنا سچ ہے. لیکن ایک ماڈرن سویلائز ڈیموکریسی میں ہوتا یہ ہے کہ ہر قسم کا جو سچ اور پرسپیکٹو ہے اس کو پبلک اسپیس میں ایمرج کرنے کا, نشر و اشاعت کا موقع ملتا ہے, اور پھر لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس چیز کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بہتر سمجھتے ہیں, اور وہ نیریٹو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی پاکستان اور مسلم دنیا میں پرمیشن نہیں ہے, جس کی وجہ سے کوئی کریٹیو اوریجنل آئیڈیاز کی ڈیبیٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی. یہ بیسکلی پاکستان کے مسائل ہیں.